محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات مجھے ضرور پڑھتے جانا۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں قبر کیا کہتی ہے اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ضرور سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات، قبر کی پکار مجھے ضرور پڑھتے جانا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم ایک مرتبہ اول سے آخر تک ضرور پڑھیے۔ میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جائیں۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں اور عنقریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گا، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہو، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا ہائے میں بھول گیا، ہائے میں اب میری توبہ۔ یاد رکھو، پھر اس چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے۔ 5 وقت نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے قبر کی پکار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ اعلان نہ کرتی ہوں کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے، اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا، تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے روندتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں۔ یہ کاٹ دے اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہ ہے، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس، تو نے کبھی نہ سوچا، اور یاد رکھ، قبر کہتی ہے میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، آدم کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ قبر کہتی ہے کیا ہم کو بھول گئے؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنی اصل کو اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا و مقصد بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کو بھول گئے، ہم اپنی آخرت کے نفع و نقصان کو بھول گئے، ہم اپنے اوپر نزاع و جاں کنندی کے آنے کو وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے کسی اور بے بسی اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے، ہم پل صراط پر گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے، ہم اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت اور وہاں کے حساب و کتاب کو بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ ہم مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے، دنیا ہماری طبیعت اور رگ و ریشہ میں بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور آخرت ہمارا برباد۔ ہم کو اب آبادی ویرانی اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں، تو موت ہم کو نفرت ہے، اس لیے وہاں جانے کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کی۔ یاد رکھیے، موت اور قبر سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کرنے والا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ ملنا پسند نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، نصیحت سماعت فرمائیے۔ ایک وہ شخص جو رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا، خدا کی یاد اور اپنی آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، دوست یار کی موت کا قصہ یاد کر کے کس طرح مرے، پھر کس طرح ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا، جو کل بڑے شان و شوکت اور بن سور کر کوٹھیوں اور محل اور چہار دیواریوں میں رہا کرتے تھے، ہائے تم نے ان پر کچھ ترس نہیں کھایا، تم کو ذرا رحم نہیں آیا، جو کل تمہارے اوپر جان دیتے، جی جان کھوتے تھے، تو ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی۔ اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیا ہوگا، کس طرح وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔
ان کا حال، ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے، ان کا سب سامان یہی پڑا اور دھرا رہ گیا۔ ہائے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کیا گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کے گھڑی اور ان کے انگوٹھی اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر کے کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ اور آج پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی، کون تھا، کیا ہوا، ہمارا اس سے کیا واسطہ تھا۔ یاد رکھ، بھولے ہوئے یا غفلت بھرے یہی حشر ایک دن ان قریب یاد رہے، یا دیر سے یا جلدی تیرا بھی ہونے والا ہے۔ یہ نحوست و تکبر اور یہ نخوت و تکبر تیرا سب خاک میں مل جائے گا۔ تیرے قبر پر بھی کوئی نہ آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑو کے اور تجھ پر جانور چرتے پھرتے ہوں گے۔ کیسے کیسے خبیث لوگ تیرے قبر پر سے گزریں گے، بعض پیدل اور بعض بدبخت سائیکل پر ہی سے ہی نہیں اتریں گے، اور بعض بدترین پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ بڑے ٹھاٹ والے تصاویر اور فوٹو کے عاشق، یوروپین اور کرزن فیشن پسند کرنے والے، بدبخت اور بدقسمت دین اسلام سے نفرت کرنے والے، اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے کہتے ہیں دین اسلام پر انا ہو چکا اور نزاکت کے پتلے جو نرم نرم بستروں پر ساری ساری رات مزے لے کر سوتا ہے، خدا کی یاد سے، اس کی پکار سے غافل ہوتا ہے، اور خاک کے بستر کو بھلا دینے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ، جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح مجلسوں میں بیٹھ کر کہے لگاتے اور ہنسا کرتے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے، آج وہ قبروں میں خاموش پڑے، کس طرح دنیا کی لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں پڑے ہیں، کیسا انہوں نے موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے، کس طرح شباب و جوانی کے نشے میں چور اور مغرور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتا تھا، ہائے دن رات اور صبح و شام ان کو چین و سکون اور صبر نہ تھا، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ، کان الگ، جن کو ریڈیو اور گانے سننے سے فرصت نہ تھی، خدا کی بات سننے کو تیار نہ تھا، الگ الگ پڑے ہیں، آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن اور اپنے معشوق و محبوب کی طرح دیکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، آج باہر نکل پڑی، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، جن کو پان کھانے، سگریٹ پینے، چغل خوری کرنے اور گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا، آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے، جس کو بناؤ سنگار اور نہانے دھونے، چمکانے اور خوشبو بسانے اور اپنے آپ کو موٹا تازہ صاف ستھرا دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گر پڑے، کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر ہوں گے، کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا اور سنا نہیں؟ بس یاد رکھ غافل، دنیا کے عاقل، یہی حال تیرا بھی ہونے والا ہے، آج اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں اور تدبیریں سوچتا ہے، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیریں ہوں گی اور تو کہاں ہوگا، کیا معلوم کل جھاڑ کے نیچے پڑا ہوا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔